کہ مومن اپنی جان سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کرتا ہے، اپنی ہر شے سے بڑھ کر مومن اپنے نبی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نبی سے جو تعلق تھا وہ بیان کر کے یہ بتایا کہ نبی کی ازواج جو ہیں وہ امت سے کیا تعلق رکھتی ہیں، فرمایا ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کیا درجہ ہے ان کا؟ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ماں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح نبی کی زوجہ سے امتی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی پردہ بھی کر جائے دنیا سے تو اللہ نے بتا دیا بعد میں بھی کوئی شخص حضور کی کسی زوجہ سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو خواتین ہیں یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ ہر امتی کے لیے ان کی حیثیت ماں کی ہے۔ اور جس طرح ہر ذی شعور بندہ، صاحب عقل بندہ اپنی ماں کا ادب کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کی ازواج کا بھی ادب کرے، احترام کرے، کیونکہ قرآن نے ان کو مائیں کہا۔ عام جو ماں ہوتی ہے، جو جسمانی جس سے بندہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو ہمیں وہ ماں بتاتی ہے، کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے، لوگ ہی بھی کہتے ہیں نا کہ تمہاری ماں ہے، ہمیں لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماں نہ ہو لیکن ویسے کہتے رہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، ایسے ہو سکتا ہے۔ جسے لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جسے رب کہے کہ تمہاری مائیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مومنوں تمہاری ماں ہے، یہ اماں عائشہ صدیقہ تمہاری ماں ہے، جناب سودا، جناب حفصہ، جناب ام حبیبہ، جناب میمونہ، جناب زینب بنت جحش، جناب زینب بنت خزیمہ، جناب صفیہ، یہ ساری امت کی مائیں ہیں۔ اور حضرت عائشہ اس لیے پردے والا بھی مسئلہ ہوتا تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہم حضرت عائشہ سے جا کے حل ڈھونڈتے، حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہمیں وہ مسئلے کا حل مل جاتا، اور آپ سے سوال پوچھتے ہوئے شرماتے سے آپ غسل کے مسئلے، دیگر جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے کہ مجھ سے ہر وہ مسئلہ پوچھ لیا کرو جو تم اپنی ماں سے پوچھ لیتے ہو، کیوں؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، سب سے پہلی ماں اور سب سے پہلی مسلمہ، سب سے پہلی حضور کا کلمہ پڑھنے والی شخصیت، سب سے پہلی مومنہ وہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ سب سے پہلی مومنہ، یہ سب سے پہلے سرکار پر ایمان لانے والی ہیں۔ مردوں میں حضرت صدیق اکبر ہیں، بچوں میں مولا علی ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، تقسیم کی ہے علماء نے، لیکن ان سب میں سے بھی جو سب سے پہلے خاتون جو ایمان لایا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ جیسے ہی وحی اتری ہے حضور گھر میں گئے، سب سے پہلے حضور گھر گئے اور جا کے کہا ہے مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی چادر حضور کے اوپر دی، سبحان اللہ، پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، سبحان اللہ، یہ چادر اوڑھی تو حضور نے تھی لیکن چادر حضرت خدیجہ کی تھی، سبحان اللہ، یہ چادر سب سے پہلے جو اوڑھنے والی اور حضور علیہ السلام کی رفیقہ حیات تھی، ان کو اللہ نے زمانہ جاہلیت جہاں عرب کے اندر بت پرستی تھی، جہاں ہر قسم کا گناہ پایا جاتا تھا، اس وقت مکے میں انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا، کیا بات، حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ رب نے ازل سے ہی چنا تھا کہ خدیجہ
پاکیزگی والے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی جن کے دامن پہ کوئی دبا نہیں تھا، یار جو رب نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ نبی کے عقد میں کوئی غیر مہذب عورت کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اللہ نے چنا، سب سے پہلی رفیقہ حیات جو اللہ نے چنی وہ حضرت سیدہ خدیجہ ہے، جو طاہرہ کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے دولت سے بھی بڑا نوازا تھا، بڑی مالدار تھی، تجارت کیا کرتی تھی، لوگ سامان لے جاتے اور جو بچت آتی اس میں سے پرسنٹیج ہوتا۔ آپ کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا، بڑا مال اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت خدیجہ سنا کرتی تھی کہ مکے میں ایک محمد رہتا ہے سبحان اللہ، جو ابن عبداللہ ہے اور جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اللہ نے اسے ظاہری حسن بھی دیا ہے، اللہ نے باطنی حسن بھی عطا فرمایا۔ الطیبات للطیبین، پاکیزہ چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندی چیزیں گندے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کو حضور سے محبت تھی، کس طرح آپ کی سیرت سے پیار تھا، آپ کی صداقت سے، آپ کی امانت سے، آپ کی سچ گوئی سے، آپ کی نیک عادات جو تھی اس سے حضرت خدیجہ محبت فرمایا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو طالب جن کے گھر حضور رہا کرتے، آپ کے چچا جان، سبحان اللہ، انہوں نے کہا جب حضور کی عمر 25 سال ہو گئی نا، بیٹا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، آپ ایسا کریں خدیجہ کا قافلہ جانے والا ہے تو آپ اس کا مال لے جائیں، جو بچت ملے گی آپ کو بھی اللہ اس سے رزق دے گا اور ہمارے گھر کے حالات اور بہتر ہو جائیں گے۔ تو سرکار خاموش ہو گئے، حضور نے خود کہنا پسند نہیں فرمایا۔ یہ گفتگو جو ہو رہی تھی چچا اور بھتیجا کی، وہ حضرت خدیجہ کو خبر پہنچ گئی۔ تو جناب خدیجہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو میں اپنا مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا مال لے جائیں ملک شام، جو بچت آئے گی میں دوسروں کی نسبت آپ کو 2 گنا اس کا بچت دوں گی، 2 گنا زیادہ تم کو میں فائدہ دوں گی عام ملازموں کی نسبت۔ تو سرکار تیار ہو گئے، انہوں نے ساتھ ایک شخص کو بھیجا جو غلام تھا حضرت خدیجہ کا، جس کا نام تھا میسرہ، وہ ساتھ گیا۔ انہوں نے نگرانی کے لیے نہیں، حضور کی خدمت کے لیے بھیجا، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بات محمد کہیں اسی طرح مان لینا، آگے سے انکار نہ کرنا۔ یہ سمجھا کے بھیجا کہ جیسے وہ کہے ویسے کرنا ہے۔ چلے گئے اور میسرہ نے عجیب منظر دیکھا سفر کے اندر کہ جب کہیں دھوپ آتی نا تو سرکار کے سر پہ فرشتے سایہ کر دیا۔ وہ عجیب منظر دیکھ رہا تھا۔ بسرا شہر ہے، وہاں پہنچے جا تو ایک درخت تھا، سوکھا ہوا درخت، سرکار اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو وہاں ایک گرجا گھر تھا جس کا راہب جو تھا نستورہ اس کا نام تھا، اس نے دیکھا اور اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ جو سوکھا ہوا درخت ہے اس کے نیچے اللہ کا نبی آ کے بیٹھے گا۔ تو جیسے ہی حضور اس درخت کے نیچے بیٹھے نا، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ کا بنے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ جتھے سونا پیر کرتا اتھے اڑدا سردا بوٹا۔ سرکار ایسے ہی بیٹھے نا، وہ درخت سر سبز و شاداب ہو گئے، اور دور دور تک جہاں حضور بیٹھے تھے نا ہر چیز سبز ہو گئی۔ وہ راہب دیکھتا رہا، عجیب منظر ہے، عجیب ماجرا ہے کہ یہ آدمی آ کے بیٹھا ہے، درخت بھی سر سبز ہو گیا اور ہر طرف سبزہ ہو گیا۔ وہ فوراً کتاب لے آیا اپنی، جو اس کے پاس تورات تھی وہ لے کر آیا۔ اس نے آ کے نا سرکار کو دیکھنا شروع کر دیا، ساتھ کتاب پڑھنے لگا۔ ادھر کتاب کو دیکھتا ہے، ادھر حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں تو وہی ہیں جو ہماری تورات میں لکھی ہیں کہ وہ درمیانے قد کا ہوگا، آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوا روشن ہوگا۔ ساری نشانیاں پڑھ کے جو حضور کی مہر نبوت تھی 2 کندھوں کے درمیان، اس نے اس کو بھی دیکھا
اور دیکھ کر اس راہب نے جب سرکار کی ساری نشانیاں اس نے پہچان لی نا تو اس نے اس وقت کہا کہ آمنت بکا بڑی بات واشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ. اس نے کہا میں آپ میں ایمان بھی لاتا ہوں سبحان اللہ اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے. پھر آگے اس نے کیا کیا فلما رأى الخاتم قبلہ. جب حضور کی مہر نبوت کو دیکھا نا کیا بات سبحان تو بس رہ نہ سکا. سبحان اللہ اس نے حضور کی مہر نبوت کو بوسہ لیا. صدقے صدقے تیرا نام سائیں سہل ہے سفراں دا تیرے نام کو شام سویر چما تیرے نام کو ادبو ہاتھ لانا بل ہاتھ اپنے بہو دیر چما. توصیف تیری ہے قرآن دے وچ حق کے ہر زبر تے زیر چما. میرے لب ارشد کا پھور تے نہیں پر میرا دل آ ہے تیرے پیر چما. اس نے بوسہ لیا مہر نبوت کیا بات اور چوم کے کہا اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشرک بہ عیسیٰ. میں گواہی دیتا ہوں آپ وہی نبی امی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. وہاں حضور نے سامان فروخت کیا اور دیانتداری امانتداری سچ بول کر اور تجارت کے اصول جو تھے اس کے مطابق سامان فروخت کر کے جب واپس جانے لگے نفع اللہ نے زیادہ عطا فرمایا. سبحان اللہ یہ ہماری بھول ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنے سے زیادہ مال ملتا ہے. یہ شیطان ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. جھوٹ بولنے سے مال میں برکت نہیں ہوتی سچ بولنے سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. جب مال میں نفع لے کے واپس پہنچے مکہ سے باہر تھے حضور نے میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت خدیجہ کو بتاؤ کہ قافلہ خیر و عافیت سے واپس آ گیا ہے. اللہ نے نفع بھی دیا ہے خیر و عافیت دی ہے. میسرہ گئے جا کر بتایا تو حضرت خدیجہ چھت پہ چڑھ گئے. چھت پہ دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور سب طرف دھوپ ہے کیونکہ مکہ میں تو گرمی بہت شدید ہوتی ہے ہر طرف دھوپ ہے لیکن میرے آقا کے سر پہ فرشتوں نے سایہ کیا. بس حضرت خدیجہ نے کہا یہی وہ ہے کیا بات جس کے انتظار میں بیٹھے تھے. واپس آئے حضور علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ رات سوئی ہوئی تھی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ سورج میرے گھر میں آ گیا. سورج میرے گھر میں آ گیا اور ہر مکہ کا ہر گھر جو ہے اس میں روشنی پہنچ گئی. وہ صبح اٹھی تو ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل جن کا بخاری شریف میں بھی ذکر ہے. ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. یہ انجیل کے عالم تھے پہلی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے. ان کے پاس کہیں جا کے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج میرے گھر میں آ گیا اور سارے مکے میں روشنی ہے. تو ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ ان قریب اللہ کے نبی کے نکاح میں تم آنے والی ہے. تیرا نکاح اللہ کے نبی سے ہونے والا. یہ بشارت انہوں نے دے دی. اب حضرت خدیجہ کے دل میں اور زیادہ تمنا ہوئی کہ اگر نبیوں کے امام کا گھر مجھے مل جائے اس سے بڑی سعادت کیا. حالانکہ بڑے بڑے مکے کے لوگ وہ پیغام بھیج رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں لیکن آپ نے انکار کر دیا. لیکن سرکار کو خود پیغام بھیجا. سرکار علیہ السلام نے بھی رضامندی کا اظہار فرمایا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کے والد فوت ہو گئے تھے حضرت خدیجہ کے. ان کے چچا تھے عمر بن اسد. ان کو پیغام دیا حضرت ابو طالب لے کے آئے. یہ طریقہ جو ہوتا ہے نکاح کا جناب ابو طالب لے کر آئے پیغام نکاح حضرت عمر بن اسد کے پاس اور وہاں نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی. اب جب نکاح کا وقت آیا تو ادھر سے چند لوگ گئے. یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جناب 200 بندے کی برات ہو اور وہ بیچاروں کا ستیہ ناش کر کے بندہ واپس آ جائے. ایسا تو یہ اب ہم نے نکالا ہے. وہ چند بندے گئے جن میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے, جناب ابو طالب تھے اور جناب حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے. وہاں پہنچے تو خطبہ ہوتا ہے نکاح کے اندر. سب سے پہلا جو خطبہ دیا نکاح کا خطبہ وہ حضرت ابو طالب نے دیا.
یہ لمبا خطبہ ہے لیکن میں چند لفظ جو ہے ان کے بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے چند لفظ یہ بولے، انہوں نے کہا ثم ان ابنی ھذا محمد، ان ابن اخی ھذا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یوزن برجل الا رجع بہ۔ یہ جملہ بڑا سننے والا ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے فرمایا لوگوں سنو، ہم قریش ہیں اور اب بات میں کرنے لگا ہوں، یہ جو میرا بھتیجا ہے نا جس کا نام محمد ہے، اسے دنیا کے جس شخص سے بھی تولا جائے گا نا، اللہ اکبر، جس شخص سے بھی اس کا وزن کیا جائے گا، اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ میں اس کے پلے کا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ كُلَّ، اگرچہ مال تھوڑا ہے اس کے پاس لیکن دنیا کا مال، ویسے تو حضور بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، دنیا کا مال تھوڑا ہے، اور ساتھ انہوں نے بتا دیا ان المال ظل زائل، لیکن دولت کی اہمیت کیا ہے؟ دولت تو ڈلتی ہوئی چھاؤں ہے۔ انہوں نے خطبہ دیا، ادھر سے عمر بن اسد نے خطبہ دیا اور نکاح کر دیا گیا اور 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا گیا۔ 20 اونٹ، جہاں خرچ کرنے والا ہوتا نا وہاں نہیں کرتے، پٹاخوں پر لاکھ روپے، جب حق مہر کی باری آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 500 لکھ لو، کیوں جی؟ وہ کہتا ہے جی 2000 لکھ لو، کہتا ہے 4000 لکھ لو، 20 اونٹ۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ 500 درہم وہ حق مہر مقرر کیا گیا، بڑی اماؤنٹ تھی اس وقت کی، تو یہ حق مہر مقرر کیا گیا اور نبیوں کے امام کی بارگاہ میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ حاضر ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ کا مال ایسے قبول فرمایا کیا بات کہ گھر کا مال جو تھا وہ جناب خدیجہ خرچ کرتی اور باہر دوستوں میں جناب صدیق اکبر اپنا مال حضور پہ قربان کرتے ہیں۔ ان دونوں شخصیات کا اسلام پہ بہت بڑا احسان ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بے شک جناب سیدہ خدیجہ خاتون ہو کر سارا مال خرچ کر دیا، بڑی بات، سب کچھ دے دیا اللہ کے نام پہ، جہاں ضرورت پڑتی جناب خدیجہ، اور باہر حضور جب اسلام کی دعوت دیتے، کوئی تنگ کرتا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی کانٹے بچھاتا، تو جب گھر میں آتے نا تو بیوی ایسی ہو تو پھر نیکی میں معاون ہوتی، وہ آتے ہی حضور کو تسلی دیتے سبحان اللہ، کہ حضور پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ ایسی وفاشیار خاتون کیا کہنے، اور ایسی غم گسار خاتون، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور ذکر کرتے نا حضرت خدیجہ کا کیا بات، تو ذکر کرتے تھکا نہیں کرتے تھے، بڑی بات، اللہ اکبر، حضور کثرت سے ذکر کرتے سبحان اللہ، اور پھر ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے، ان کی تعریفیں کرتے۔ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی عورت جو دنیا سے چلی گئی، بڑے سال ہو گئے، یا رسول اللہ آپ اس کا اتنا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے دی ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، خدیجہ سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی بیوی نہیں دی، سبحان اللہ، خدیجہ سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی بھی زوجہ نہیں دی۔ اور ساتھ انہوں نے کیا جملہ بولا، سرکار نے کیا فرمایا، قد آمنت بی اذ کفر بی الناس۔ حضور نے فرمایا خدیجہ میں اس ویڑے منیا جدو سارے چھڑ دیتا ہے۔ آمنت بی، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں، اذ کفر بی الناس، جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے مال نہیں نہ دیا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری غم گساری کی، سبحان اللہ، اس وقت میری خدمت کی اور مجھے مال بھی دیا۔ رزقنی اللہ ولدہا اذ حرمنی اولاد النساء، اللہ نے باقی ازواج سے مجھے اولاد نہیں دی، اللہ نے خدیجہ کے بطن سے مجھے 2 بیٹے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اللہ نے سیدہ خدیجہ کے بطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ہاں ایک ہے حضرت ماریہ جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت ابراہیم، وہ مدینہ میں، لیکن مکہ میں
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ جناب خدیجہ سے یہ اولاد ساری پیدا ہوئی، بلکہ ساری نسل رسول جو چلی ہے نا وہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے چلی ہے۔ جناب سیدہ زینب اللہ نے عطا فرمائی، جناب حضرت ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ، اللہ نے حضور کو یہ نسل، یہ اولاد پاک حضرت خدیجہ کے بطن میں سے عطا فرمائی۔ اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور جب ذکر کرتے نا حضرت خدیجہ کا تو سرکار کرتے ہی رہتے۔ تو ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اور کوئی دنیا میں عورت ہی کوئی نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مشکوٰۃ شریف میں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں حضرت خدیجہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ اور کوئی عورت ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ کأنہ لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ عورت ہی کوئی نہیں۔ آگے جملہ سنیں، فیقول انہا کانت و کانت، حضور نے فرمایا گل ایویں ہے، گل ایویں ہے، فرمایا دنیا میں عورت ہے خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے جناب خدیجہ کبریٰ کی عظمت میں یہ جملہ بولا، فرمایا گل ایویں ہے، خدیجہ جیسی عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضور یاد کرتے اور فرمایا کان علی منہا ولد، اور فرمایا مجھے اللہ نے خدیجہ میں سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ان کی رفاقت، ان کی شفقت، ان کی محبت اور ان کا پیار اور ان کا خرچ کرنا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کبھی بکری ذبح فرماتے اور جو گوشت ہوتا نا وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھیجا کرتے، ان کی سہیلیوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ گوشت جو ذبح کرتے بکری اور ان کے سال ثواب کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھر حضور علیہ السلام گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اور یہاں جو ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ عورت، بات ایسی ہے کہ حضرت خدیجہ ہی عورت تھی، تو اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرماتے ہیں ان سے بہت سی صفات کی طرف اشارہ کہ وہ بہت روزہ دار، تہجد گزار، میری بڑی خدمت گزار، میری تنہائی کی مونس، میری غم گسار، غار ہرا کے چلے میں میری مددگار تھی۔ یہ اللہ پاک نے حضرت، اور غار ہرا جنہوں نے دیکھا ہے، غار ہرا اچھا بھلا صحت مند آدمی چڑھ نہیں سکتا، مشکل ہو جاتی ہے، جب سرکار وہاں جا کے کئی راتیں گزارتے نا غار ہرا میں، وحی کے انتظار میں ہوتے، حضور کو اللہ نے پہلے تنہائی محبوب کر دی تھی کہ حضور تنہائی سے محبت فرماتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، روزے رکھتے، اور اس کے لیے غار ہرا جو ہے نا حضور نے اسے منتخب فرمایا۔ یہاں سے چلے جاتے غار ہرا، اب بیوی کوئی اور ہوتی وہ کہتی آپ کیا جا کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، گھر کے کام کریں، لیکن جناب خدیجہ کیا کرتی، کھانا باندھتی اور غار ہرا کی چڑھائی چڑھ کر وہاں غار میں حضور کو وہ کھانا پیش کرتی۔ اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور غار ہرا میں جب تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر، سالن لے کر، روٹی لے کر سرکار کو دینے کے لیے گئے، تو اب سرکار ابھی حضرت خدیجہ نہیں پہنچی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے عطا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، فقال، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام و طعام، یا رسول اللہ وہ خدیجہ آ رہی ہے۔ ارے قدسیوں کی زبان میں بھی اماں کا نام ہے، اماں خدیجہ کبریٰ کا ذکر جبریل کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، اور جو ان کے پاس سامان ہے نا اس میں برتن ہے، اس کے اندر سالن بھی ہے، اس کے اندر کھانا بھی ہے، یا رسول اللہ جب آ جائے نا فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، یہ جملہ بڑا وزنی، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ آ جائے نا تو ان کو رب کا بھی سلام کہنا، میرا بھی سلام کہنا، مِنْ رَبِّهَا، حضرت خدیجہ سے کہنا تیرا رب تجھے
सलाम कहता, सुभान अल्लाह, रब सलाम कहता, वाह वाह वाह, बंदे को रब सलाम कहे, ओहो, इससे बढ़ के सादत वाली बात क्या है? सुभान अल्लाह, इससे बड़ी अजमत वाली बात क्या है? और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का भी सलाम कहना, साथ मेरा भी सलाम हज़रत खदीजा को पेश कर दे। सुभान अल्लाह, जनाब खदीजा को सलाम दे देना और सलाम दे के एक और बात कहना, वबश्शिर और उन्हें खुशखबरी दे देना बड़ी बात, बिबैतिन फिल जन्नह, कि अल्लाह ने जन्नत में उनके लिए एक घर तैयार किया है, मिन क़ासाबिन, मोतियों का, सुभान अल्लाह, ला साखा फीही वला नसाबा, उसमें उसके अंदर ना शोर है ना थकावट है। अल्लाह ने खदीजा के लिए बहुत आला महल बनाया। खदीजा ने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, परेशानियों से गुजरी हैं, जनाब खदीजा को इसके बदले में अल्लाह ने जन्नत में मोतियों का घर अता फरमा दिया। और यहाँ जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की है ना खदीजा कुबरा ने, वहाँ इतनी ज़्यादा अल्लाह उनको नेमतों से नवाजेगा, इतना करम अल्लाह पाक उनके ऊपर फरमाएगा। तो ये हज़रत खदीजा कुबरा हैं। और जिस साल आपका विसाल हुआ, 10 साल हो गए थे हुजूर की ऐलान नबूवत को, इसी साल हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब दोनों फौत हो गए। इस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है, गम वाला साल, परेशानी वाला साल, क्योंकि ये दोनों गम गुसार थे सरकार के और हुजूर को तसल्ली दिया करते। तो इस साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न कहा है। और जब आखिरी वक्त आया ना, तो हज़रत खदीजा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, आप ऐसा करें मेरे सामने बैठ जाएं, बस आप मेरे सामने बैठ जाएं, मैं आपकी ज़ियारत करती रहूं और मेरी रूह जो है वो आपको देखते देखते कफ़्स अरसली से परवाज़ कर जाए। गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, ये है मोहब्बत। गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, वो जितनी भी कज़ा एक ही लम्हे में अदा हो। हज़रत खदीजा हुजूर को सामने बिठाया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत का दिन आए ना तो मुझे भी अपने साथ रखिएगा। हज़रत खदीजा ने ये हुजूर से अर्ज़ की और अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश ज़रूर कीजिए। ये हज़रत खदीजा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रही हैं और फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अगर आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो ना, कोई कोताही हो गई हो, तो हुजूर मुझे माफ़ कर देना। ये है बीवियों के लिए मॉडल। सारी कायनात की अज़वाज बीवियाँ, उनके लिए मेरे नबी की पहली ज़ौजा जनाब माँ खदीजा कुबरा की ज़िंदगी नमूना है। कहा हुजूर अगर खता हो गई हो, खिदमत में कमी हो गई हो, तो या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और फिर कहा या रसूलल्लाह, मेरी बेटी फातिमा भी छोटी है, मेरी बेटी फातिमा भी छोटी है, माँ के बगैर रह जाएगी। हुजूर इस पर शफ़क़त कीजिएगा, इसका ख्याल कीजिएगा। ये तो उन्हें पता था हुजूर से बढ़ के ख्याल कौन कर सकता है, लेकिन एक माँ के जज्बात होते हैं, एक माँ की मोहब्बत होती है। और फिर माँ खदीजा हो, बेटी सैयदा फातिमा हो, मोहब्बत का आलम क्या हो, कली जन्नत की कली। और कहा हुजूर इसकी ना ख्याल कीजिएगा, इस पर शफ़क़त फरमाइएगा। और एक बात हुजूर मैंने और करनी है, लेकिन आपके सामने नहीं करनी। इतना शर्म हो गया, हुजूर आप तशरीफ ले जाए, मैं फातिमा को कह देती हूँ, वो आपको आके बता देंगे। हुजूर उठ के बाहर चले गए तो अपनी बेटी शहजादी सैयदा कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनसे हज़रत खदीजा ने फरमाया, बेटी अपने वालिद से कहो कि अपनी चादर जब बगी उतरती थी, जो चादर आपके ऊपर होती थी ना, वो चादर मुझे कफन के तौर पे अता फरमा, वो चादर मुझे दे दे जो चादर आपके मुकद्दस कंधों पे थी, जिस चादर का ताल्लुक आपके जिस्म पाक से था। और लोग कहते हैं बरकतें कोई नहीं होती, रहमतें नहीं होती, सब अमली हैं। नहीं, सैयदा खदीजा से पूछो, जो अल्लाह के नबी के जिस्म से चादर लग जाती है वो आम नहीं रहती, वो चादर भी कब्र में बचने का जरिया बन जाया करती है। हुजूर मुझे वो चादर आपने अता फरमानी है। और इस चादर का बड़ा मुकाम है। हज़रत मौलाना रूम ने लिखा है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन हुजूर जनाजा पढ़ा के घर में आए तो हज़रत आयशा हुजूर को
بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنی بارش اور آپ کا جسم سوکھا ہے، اللہ اکبر، آپ کے کپڑے سوکھے خشک ہیں، حضور اتنی بارش ہو رہی ہے۔ حضور مسکرائے فرمایا عائشہ باہر تو بارش ہی کوئی نہیں، دھوپ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا عائشہ کہیں میری چادر تو نہیں سر پہ لے لی؟ سبحان اللہ، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی چادر لے لی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ رحمت خداوندی کی بارش ہے جو ہر وقت میری چادر پہ اللہ اتارتا ہے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی رحمت کی بارش ہے۔ کیا یہ میری چادر پہ جو اترتی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کی چادر مبارک پہ اللہ کی اتنی رحمتیں اترتی ہیں تو میرے نبی کے جسم تو ہے ہی رحمت للعالمین، حضور تو ہے ہی رحمت للعالمین۔ سرکار جیسے تو کائنات کے اندر اللہ پاک نے کوئی تخلیق فرمائی نہیں ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اپنے ابا سے کہیں مجھے چادر عطا فرمائیں کہ میرا کفن وہ چادر بن جائے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی، عرض کی ابا جان کہ وہ چادر اپنی جان مانگ رہی ہے کہ مجھے کفن کے طور پہ وہ چادر عطا فرمائیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو وہ چادر عطا فرمائی۔ فرمایا اپنی ماں کو دکھا دو کہ یہ چادر آپ کے کفن کے لیے ہے، میں نے دے دی ہے۔ تو حضرت فاطمہ بھی جانے لگی تھی، ادھر سے جبریل آ گئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے سبحان اللہ، اور فرماتا ہے کہ یہ چادر واپس لے لیں، یہ چادر واپس دے دیں، لے لیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین پہ قربان کر دیا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے خدیجہ کا کفن آپ کے ذمہ نہیں ہے، خدیجہ کا کفن رب جنت سے بھیجنے والا ہے، خدیجہ الکبریٰ کا کفن جنت سے رب بھیجنے والا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی خاصیت ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو جنت کا کفن ملا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ملا ہے، جنت سے کفن اللہ نے بھیجا۔ یہ امت کی سب سے پہلی ماں ہے، سبحان اللہ، جس کے بڑے احسان ہیں، جس کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، جس نے بہت کچھ کیا، جس نے قربانیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دی ہیں، یہ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ دوستو آج ہر ماں کے لیے، ہر بیٹی کے لیے یہ بہترین ضابطہ ہے۔ آج لبرل لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، کوئی کہتے ہیں جناب ہم آزاد خیال لوگ ہیں اور جو مرضی پہنو، جو مرضی لباس پہنو، جو مرضی کرو، اجازت ہے۔ وہ جاہل ہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ کیسے آزاد ہیں؟ نہ تو دنیا میں آیا اپنی مرضی سے، نہ تو نے جانا اپنی مرضی سے ہے۔ تیری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ آنے میں بھی رب کی مرضی، جانے میں بھی رب کی مرضی۔ تو جو مومن ہے اس کی زندگی پر بھی رب کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور جو پردے سے بھاگتی ہے نا، جب مرے گی تو کتنی چادریں ہیں؟ مرد کی 3 ہیں، عورت کے لیے 5 ہیں۔ 5 کپڑے اسلام نے رکھے عورت کے کفن کے لیے۔ اتنا پردہ ہے مری ہوئی عورت کا، جو دنیا سے چلی جائے اس کا اتنا پردہ ہے، تو جو زندہ ہے اس کے لیے کتنا پردہ ہوگا، کتنی سختی ہوگی پردے کے اندر۔ کہ آج عورتیں پردے سے بھاگتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، اور کچھ بھیڑیے جو ہیں وہ کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے۔ اور وہ ایک دانشور نے بڑی پیاری بات کی تھی، وہ کہتا ہے کچھ بھیڑیے نا بگیاڑ، وہ بکریوں کے باڑے کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے بکریوں کو آزادی چاہیے۔ کیوں جی؟ وہ بکریوں کے باڑے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں ان بکریوں کو آزاد کیا جائے۔ بھائی وہ بکریاں بھی کہتی ہیں جی ہمیں آزاد کرے، بھیڑیے باہر احتجاج کر رہے کہ بکریوں کو آزاد کیا جائے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جیسے ہی ہم آزاد ہوں گی تو یہ بھیڑیے ہمیں پکڑ لیں گے، یہ بھیڑیے پکڑ لیں گے۔ اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے،
اسلام نے عورت کو پردہ دیا ہے، اسلام نے عورت کو شرم و حیا کا زیور دیا ہے، اور ہماری عورتوں کے لیے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی زندگی بہترین ضابطہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح انہوں نے دین سے محبت کی، اسلام سے محبت کی، دین سے پیار کیا، کاش آج ہماری مائیں بہنیں بھی اس طرح دین کی وفادار بن جائیں، اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفادار بن جائیں۔ آج موقع ہے دوستو کہ ہم اپنی جتنی کاروبار پہ محنت کرتے ہیں نا، اتنی ہی محنت اپنے گھر کو سنوارنے میں بھی کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آج خاکے بنانے والے ملعون جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، گستاخان رسول، وہ ایک فرانس نہیں پوری دنیا میں کئی ایسے ملعون موجود ہیں، لیکن اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ وہ خاکے بنا رہے ہیں، انہیں اتنا نہیں پتا کہ خاکے تو خاکیوں کے بنتے ہیں، خاکے تو خاکیوں کے بنتے ہیں، میرے محمد کریم کو تو اللہ نے سراپا نور بنا کے بھیجا ہے۔ اتنا ہی پیار کرو اپنے نبی سے، اتنی محبت کرو اپنے نبی سے، اور اتنا دین اسلام پہ عمل کرو کہ یہ جلتے ہی رہ جائیں گے اور میرے نبی کا نام ہمیشہ اونچا رہے گا۔ آج ضرورت ہے احتجاج کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حضور کے دامن سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری عورتوں کو پردے کی ضرورت ہے، آج ہماری خواتین کو پردے کی ضرورت ہے۔ کتنی قربانیاں دین کے لیے دی گئی، آج تک آپ دیکھیں کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، کس لیے ہوئی؟ دین کی قدروں کو بچانے کے لیے، دین کی قدروں کو بچانے کے لیے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک نے اگر قربانی دی ہے، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تو کس لیے دی ہے؟ دین کی شناخت کو بچانے کے لیے، دین اسلام کی شناخت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم خود ہی دین اسلام کی شناخت کو خراب کریں گے، خود ہی ہم دین کے جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام دیے ہیں ان کو ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں گے، تو پھر ان قربانیوں سے بھی ہم مذاق کر رہے ہیں، ان قربانیوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو دوستو آئیے، ماہ رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں، یہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی دین اسلام کے سانچے میں ڈالیں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سید ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، یہ پہلی ماں اور امن اور امان کے لیے پناہ گاہ، جنہوں نے سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام ہیں اس امت کی ماں پر جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، اور لاکھوں سلام ہے اس ماں پر جن کے نسل میں سے اللہ نے مصطفیٰ کی نسل کو آگے چلایا، جن کی نسل سے حضور کی اولاد آگے چلی ہے، اور یہ وہ خوشبخت خاتون ہیں جو حسنین کریمین کی نانی ہے۔ تعارف سنا حضرت خدیجہ کا؟ یہ ایک جملہ بھاری ہوگا ساری تقریب پر کہ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جو حسنین کریمین کی نانی جان، حسنین کریمین کی نانی جان پہ لاکھوں سلام، جن کی نسل سے اللہ پاک نے ایسی عظیم ہستیوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔